بھائی سفید داڑھی ہو یا بال ہو، ان کو کالا رنگ کرنا جو ہے وہ منع ہے شریعت میں، لیکن کالے رنگ کے علاوہ یعنی اور کوئی رنگ کا مہندی میں ملا دیں، براؤن ہو گیا، ڈارک براؤن ہو، جائز ہے۔ گناہ ہے تو نوعیت کیا ہے؟ نوعیت کبیرہ بن جائے گا۔ جب صغیرہ بال بال کرو گے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اتنا نہیں پتہ تمہیں کہ لا صغیرۃ مع الاسراف، پہلے صغیرہ ہوگا نا، پھر کرو گے جیسے داڑھی منڈانا صغیرہ گناہ ہے، لیکن بار بار جب منڈاؤ گے تو کبیرہ ہو جائے گا۔ لڑکی کا لڑکے کی طرف سے منگنی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، سب کچھ پہننا جائز ہے، صرف انگوٹھی کیوں؟ یہ تو ایک رواج بنا ہوا ہے نا، ورنہ تو جتنا مرضی ہے وہ زیور دے دے اور لڑکی نہیں پہنے گی تو کون پہنے گا؟ یہ عجیب بات ہے۔ میرے شوہر کا وظیفہ ہے، میں نے ہندوستان سے عمرے کی نیت کی ہے، احرام باندھا ہے، عمرہ مکمل کیا ہے۔ آپ کے شوہر کا مکے میں اگر وظیفہ ہے تو آپ نے پھر جدے سے کیوں احرام باندھا؟ آپ کو تو انڈیا سے احرام باندھنا چاہیے تھا۔ اگر انڈیا سے نہیں باندھا ہے دم پڑ گئے۔ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کی تبلیغ کا بھی میں نے سنا ہو تو بتاؤ نا۔ جب ایک چیز میں نے نہیں سنی ہے، سنا ہے اچھا کام کرتے ہیں، باقی اللہ عالم۔ ابتدا میں تو میں نے یہی سنا تھا کہ وہ عیسائیت کے خلاف اور جو باطل مذاہب ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں، اب اللہ عالم۔ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، عمرے کے لیے قرضے لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے لے لیا ہے تو اللہ اس کی برکت سے ادا کریں گے، یعنی حکم نہیں شریعت میں کہ قرضہ لے کے عمرہ کرو یا قرضہ لے کے حج کرو، لیکن عشق کی کیا باتیں ہیں؟ لوگ قرضہ لے کے لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں، یہ بیچارہ قرضہ لے کے مکے مدینے آ گیا تو کون سا گناہ ہو گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ عمرے کی برکت سے انشاءاللہ قرضہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم گروپ لے کے آتے ہیں، اگر اس میں شیعہ بھی آ جائے کوشش تو کیا کریں کہ وہ نہ ہوئی، اگر آ جائیں تو پھر محنت کرو، ان کو دین سمجھاؤ۔ بھئی اب تو مکے مدینے میں پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ چلو علماء کے پاس۔ لڑکا سنی ہو لڑکی شیعہ ہو بالکل نکاح نہ کریں۔ کسی امام نے آپ کے کسی مولوی یا علامہ کو خواب میں نہیں دیکھا ہے، لوگوں نے گھڑا ہوا ہے۔ 2 طواف اکٹھے کر سکتے ہیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں۔ سر پر مشین اگر پھروا دی جائے سارے سر پہ وہ بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بعد بھی تو آئے نا۔ آپ نے پہلے اس طرح پھروایا ہوا ہوگا جی اب میں نے مشین پھروائی ہے، تو مشین کس چیز پہ پھروائی ہے آپ نے؟ اگر بال ہیں تو مشین پھروانا بھی جائز ہے۔ طواف جو لوگ عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا ان کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، طواف کرو۔ حجر اسود کو طواف بوسہ دینے کے بعد طواف کرنا لازمی ہے، طواف کے بغیر بوسہ دینا جائز ہی نہیں۔ پہلے طواف کی نیت کرو پھر بوسہ دو۔ داڑھی مبارک کی شرعی حد ایک مشت ہے، ائمہ 4 کا اتفاق۔ نمازی کی ہر رکعت میں پاؤں کا اگر پیچھے پاؤں اٹھا لیا نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ جو ہے علی 7 اعضاء کہ انسان 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، یعنی 2 گھٹنے ہو گئے، 2 پاؤں ہو گئے، 2 ہاتھ 6 اور 1 چہرہ۔ اگر ایک عضو بھی اٹھ گیا تو سجدہ تو نہ ہوا، پھر نماز نہ ہوئی۔ والد والدہ فون کے نام پہ کتنے عمرے کرو؟ 100 کر لو، جتنا مرضی ہے کرو۔ جب ایک جائز ہے تو 1000 بھی جائز ہے۔ میں پاکستان سے آ کے عمرہ کر چکا ہوں، اب دوسرا عمرہ کرنا ہے تو حدیبیہ سے کریں یا مسجد عائشہ سے کریں یا جیرانہ سے کریں۔ چھوٹے
چھوٹا عمرہ بڑا کچھ نہیں ہوتے، سفر بڑا ہے تو بڑا ہو گیا، وہ چھوٹا ہے چھوٹا ہو گیا۔ اگر ہر 3 دن کے بعد مسجد عائشہ سے عمرہ کیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بال ہر حال میں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ امام کے پیچھے سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام مکمل سلام پھیر لے پھر آپ سلام پھیریں۔ یہ تو امام سے بھی پہلے سلام پھیر دیتے ہیں، اپنی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ عصر نماز کی قضا پڑھنی مغرب کے بعد پڑھنے۔ تین 7 سال پہلے میری بہن کے بیٹے نے میری بیٹی کو بے گناہ طلاق دیا۔ طلاق دینے کے بعد مجھے بھی فون کیا کہ آپ کی بیٹی کو میں نے طلاق دے دیا ہے، اب میں نے بیٹی کا نکاح کسی اور جگہ کر لیا ہے کہ اس کو معاف کر دوں، کیونکہ اسلام معاف کرنا چاہتا ہے۔ معاف کر سکتی ہیں آپ، جتنی بھی اس نے غلطی کی ہے معاف کرنے کا آپ کو حق ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ حضور کی بیٹی کو، وہ تو کافر تھے جنہوں نے حضور کی بیٹی کو طلاق دی، اس لیے حضور نے معاف نہیں کیا۔ آپ کا جو داماد تھا وہ کافر تو نہیں ہے نا، وہ تو کافر تھے، اور پھر نعوذ باللہ انہوں نے حضور کی توہین کی تھی۔ بہرحال آپ معاف کر سکتی ہیں، طلاق ہو گئی، دوسری جگہ نکاح ہو گیا، بات ختم الحمدللہ۔ حل کرانے سے پہلے احرام کھول دی، یاد ہے، پھر حل کرا لیا، کوئی دم نہیں۔ حج عمرہ کے بارے معلوماتی، یہ ساری روز کے میرے سوال جواب حج کے دنوں میں حج کے بارے میں ہی ہوتے ہیں نا، وہ کوئی آپ کیسٹ لے لیں سب مل جائیں گی۔ دوسرا عمرہ کتنے دن کے بعد کریں، جب مرضی آئے کریں، نفلی عبادت، چاہے روز 2 کریں، چاہے مہینے کے بعد کریں، چاہے بالکل نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہماری دکان ہے، ہم اس کا پتہ نہیں آئل تبدیل کرتے ہیں، 10-20 روپے انعام ہوتا ہے۔ کون دیتا ہے وہ انعام؟ یہ تو بتاؤ نا۔ جو تبدیل کرواتے ہیں تیل وہ دیتے ہیں، مالک دیتا ہے، پہلے یہ فیصلہ کرو۔ مقصد ہے وہ دیتا ہے تو پھر وہ مالک کا ہے، تمہارا نہیں ہے انعام، جس کا دکان ہے اس کا ہے۔ وہ یار ہمیں تو افسوس لگتا ہے، ہم مسلمان کتنے گر گئے ہیں۔ یہ اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا اوباما کے بارے میں کہ اس کے اپنے دور میں جتنے تحفے تحائف باہر کے ملکوں نے دیے تھے نا، سب اس نے اسٹیٹ میں جمع کرا دیا۔ میں کہا حکومت کے میرے تھوڑے ہیں، میں اس کرسی پہ نہ ہوتا تو مجھے کون دیتا؟ کافر ہے وہ، ہم مسلمان کھا رہے ہیں۔ جی اب بالکل مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرہ کریں، اس سے بات کریں، احرام باندھیں گے، ہوائی اڈے پر اترے تو ہاتھ دھوتے ہوئے واش روم میں تھوڑا سا صابن استعمال کر 5-6 ریال خیرات کر دیں، ویسے نہ کیا کرو خوشبو والا صابن۔ میری جلد چمڑا تھوڑا سا اکھڑا تھا، میں نے کاٹ دیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے شوہر کو میں اس سے محبت کرتی ہوں، اسے میری محبت میں شک ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ شک کو تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ سے دعا کرو، اور ایک یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام، اللہ کا نام لے کے دعا مانگے۔ اور میری بیٹی کوئی شوہر ایسے شک نہیں کرتا، کوئی غلطی ضرور ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ وہ پاگل ہو گیا کہ اپنی بیوی کے خلاف شک کرے، کالے کتے نے کاٹا ہے اس کو، اپنے گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے شک کر کے۔ کون ایسا بے وقوف ہوگا؟ تم بھی اپنی اصلاح کرو اور یہ اللہ کا نام لے کے دعا کرو، اگر کوئی غلطی ہے تو اسے بچو۔ ایک احرام کوئی دوسرا بھی استعمال کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ چادریں ہیں، 100 استعمال کرے۔ میں نے طواف کیا، صفا مروہ بھی کر دیا، نیت طواف کی کوئی حاجت نہیں۔ عورت مدینے سے عمرے کی نیت کر کے آئی ہے، راستے میں حیض آ کے عمرہ نہیں کیا، بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کرے پھر آ کے عمرہ پورا کرے، بس کوئی مسئلہ نہیں۔
بس میں یا جہاز میں، جہاز والے کہتے ہیں کہ سیٹ پہ نماز پڑھ لیں، سیٹ پہ نماز نہیں ہوتی ہے، لازماً پہلے کھڑا ہونا ہوگا اور رخ بھی قبلے کی طرف ہو، اس کے بعد جو ہے بیٹھ جائیں۔ جو نمازیں قضا ہوگی سب سے پہلے توبہ کرو، اس کے بعد ہر نماز کے ساتھ پڑھتے رہو۔ آئندہ جو لوگ فوت ہوں گے ان کے لیے ابھی سے عمرے نہ کرو، جینے دو ان کو۔ عمرے کا احرام باندھ کے نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، نفل بعد میں پڑھے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ احرام یا عمرے کے لیے نفل تو ضروری ہے ہی نہیں، پہلے پڑھ نیت کر لی یا بعد میں کر لی۔ مجھ سے گناہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہوں، پھر ہو جاتا ہے، بہرحال توبہ کرتے رہو، اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ تمہیں گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اگر قطرے آتے ہیں اور کپڑے پلید ہو جاتے ہیں تو آپ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا اور کپڑا بھی اندر والا دھونا پڑے گا۔ ایک انڈر ویئر رکھ لو، بس گئے، اس کو بھی تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور وضو بھی نیا کر لیا۔ 73 فرقے جو ہیں بالکل حدیث ہے، گزارش یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار، سب کے سب فرقے جہنمی ہوں گے، الا ایک فرقہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میری اور میرے صحابہ کے طریقے پہ۔ اب دیکھ لو کہ صحابہ کی بات کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ جو حضور اور صحابہ کا غلام ہے وہ اہل سنت ہے۔ ایک عورت نے احرام پہنا ہوا تھا، بال نہیں کاٹے، احرام اتار دیا۔ عورت کا احرام تو ہوتا نہیں، پتہ نہیں کیا اتار دیا۔ عورت کا تو کوئی احرام نہیں ہوتا شریعت میں، یہ تو خود انہوں نے بنایا ہوا ہے، رومال باندھ لیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر بال کاٹے کہ نہیں کاٹے؟ اگر کاٹے ہیں ٹھیک ہو گیا، نہیں کاٹے، بال بھی کاٹے، دم بھی ادا کرے۔ اچھا، عمرہ ادا کیا، چپل نہیں، بوٹ پہنے، اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بچے جن کی عمر ایسی ہے 16 سال بدری کی طرح، عمرے کی نیت سے طواف کر رہے تھے کہ 3 چکر کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، طواف رک گیا، نماز کے بعد انہوں نے چکر 4 لگا لیے، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ ورنہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر 4 سے چکر کم ہوں تو پھر ابتدا سے شروع کرے، لیکن آج کا رش دیکھتے ہیں نا مولوی صاحب، تو کبھی ایسا نہ کہتے ہیں۔ وہ تو 3 چکر اس نے خدا خدا کر کے پورے کیے ہوئے، اب پھر ابتدا سے کرے گا، وہ تو کیا آئندہ تو نہیں آتا عمرے پہ۔ پھر میقات پر پہنچی، عشاء کا وقت تھا، نماز ادا کی، عمرے کی نیت سے نفل پڑھنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں، نفل خود لکھ رہا ہے، نفل نفل، تو نفل نہ پڑھو تو کیا ہو گیا؟ کیوں عقل استعمال نہیں کرتے ہو؟ عقل کے اندر کوئی بریک لگا ہوا ہے؟ نفل کا معنی زیادہ ہوتا ہے، تو نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، پڑھتے تو ثواب ہوتا۔ احرام کی حالت میں خارش ہو تو خارش کر لی تو کیا کریں گے؟ دوسرے بندے کو بلائے، آؤ مجھے خارش کرو۔ خارش کر لی تو کر لی، کیا ہو گیا؟ قرآن سننا واجب ہے، کوئی شخص جان بوجھ کے بلند آواز سے نہیں، اگر اور لوگ بیٹھے ہوں تو پھر بہت بلند آواز سے نہ پڑھو، کیوں؟ کوئی نہیں سننا چاہتا، اس لیے درمیانی آواز۔ مجھ سے کسی کے بارے میں نہ پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، مجھے تو تمہارے بارے میں خیال ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، لوگوں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہو۔ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے پہلی نیکی بھی برباد ہو؟ شرک۔ اللہ نے فرمایا کہ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک کرو گے سارے عمل برباد۔ اسی طرح حضور کی توہین کرو گے تو سارے عمل برباد۔ عمرے
عمرے کے لیے احرام باندھا، طواف صفا کیا، ابھی تک وہ محرم ہے، وہ خود اپنے یا دوسرے کے سر کے بال کاٹ سکتا ہے؟ ہاں کاٹ سکتا ہے، اپنے بھی کاٹ سکتا ہے، دوسرے کے بھی کاٹ سکتا ہے۔ اب چونکہ عمرہ وہ مکمل کر چکا ہے، صرف نکلنا ہے عمرے سے۔ میری اولاد نہیں ہے، علاج ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے پتہ نہیں کیا ہے، لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا، بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے علاج بھی کروائیں، اور اللہ کے قرآن میں جو دعائیں ہیں نا اولاد کے لیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کریں تو اللہ انشاءاللہ اولاد دیں گے۔ لیکن یہ بھی دیکھیں نا اولاد کیوں نہیں ہے، پہلے سبب تو دور کرو نا، صرف مولویوں کے وظیفوں پہ تو نہ رہو نا۔ بالکل قضاء عمری جو کی آپ نے اس کا بھی 1 لاکھ ملے گا انشاءاللہ۔ حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں ظہر عصر کو جمع پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر حنفی مسلک کے لوگ ہیں اور وہ اپنے اپنے خیمے میں الگ اپنے وقت میں پڑھیں، لیکن امام کے پیچھے پہنچ جاؤ اسی طرح پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ حضور پاک نے 2 رکعت پڑھی اور جمع کیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں حضور تو مدینے سے مسافر تھے، مکے کے رہنے والے تو نہیں تھے۔ اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کوئی حدیث مبارک میں نہیں ہے۔ دعا مانگنے کا حکم ہے کہ درود پڑھو، درود پڑھنے کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ ایک لاکھ نمازوں کا ثواب جو ہے وہ پورے مکے میں ہے، پورے حدود حرم میں ہے۔ تبلیغی جماعت میں جانا کیسا ہے؟ کیوں؟ کیا وہ ڈاکہ سکھاتے ہیں، چوری سکھاتے ہیں؟ اگر برا کام سکھاتے ہیں تو بالکل نہ جاؤ، اگر اچھا کام سکھاتے ہیں چلو کچھ دن جا کے تجربہ کر لو۔ اگر کسی نے طواف میں 1 چکر زیادہ کر دیا یا صفا مروہ میں بھول کے 1 چکر، کچھ نہیں ہوتا، ہو گیا الحمد، لیکن آئندہ خیال رکھو چہرے کا پردہ شریعت میں ہے، ورنہ پردہ پیروں کا ہوتا ہے۔ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ چہرے کا حکم جو ہے وہ پاؤں کے لیے؟ عورت کو احرام میں چہرہ کھلا رکھنا چاہیے، یعنی پہلے بند ہوگا تو کھلا رکھے گی نا، جب پہلے ہی کھلا ہوا ہے تو پھر کیا کھلا رکھے گی؟ تو پردہ دوسری آپ کے احرام اور عمرے میں بھی ثابت ہے۔ احرام کی حالت میں اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہے، گھڑی ہے، کوئی حرج نہیں۔ امام صاحب سجدہ پڑھ کے، آیت سجدہ پڑھ کے، تلاوت پڑھ کے سجدے میں چلے گئے، جن لوگوں نے رکوع کیا ان کی نماز بھی ہو گئی، لیکن جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے ان کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں بابا امام کی اتباع کے بغیر حل ہی کوئی نہیں۔ طواف زندہ مرد زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، اسی طرح عمرہ بھی جو فوت ہو گئے عزیز اقارب ان کے لیے کرو، جو زندہ ہیں دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے۔ جاتے ہوئے آخری طواف کرنا عمرے میں واجب نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ کریں۔ حرم میں کسی امام کا مذہب کیا ہے ان سے جا کے پوچھ لو، نہیں سارے کام مجھے کرنے ہیں۔ بہرحال جتنی یہاں ائمہ ہیں، مشائخ ہیں، اور سب کا فقہ حنبلی پر عمل ہوتا ہے۔ انہوں نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں میں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا اگر عمل دیکھیں ساتھ جا کے دیکھو، جو غلطی ہو ان کو بتاؤ کہ یہ تمہارا کام، صرف دور سے بیٹھ کے اعتراض نہ کرو۔ ایک مولوی
مولوی صاحب آیا، اس کو کہتا ہے جی تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، میں تو ان کو غلط سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا بھی تم پڑھے لکھے ہو، مولوی ہو، نوجوان ہو، تم 3 دن کے لیے یا 7 دن کے لیے ان کے ساتھ چلے جاؤ، جہاں جہاں ان کا کام غلط دیکھو ان کو نصیحت کرو۔ کہتے ہیں جی 7 دن کے بعد میں بھی تبلیغی بن جاؤں گا، پھر اعتراض کیا کروں گا؟ میں نے کہا تم جانو وہ جانے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اعتراض میں مٹی کروں گا، میں تو ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کا پرانا درس کا شاگرد ہوں، میری والدہ ہندوستان میں فوت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے، اللہم اغفر لنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الحیاء منہم۔ بھائی جو آپ کے ملکوں میں جماعتیں ہیں نا، مجھے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ فلاں جماعت کی؟ جب مجھے 12 سال ہو گئے، پاکستان بھی نہیں گیا، مجھے کیا پتا آپ کی جماعتیں کون کون سی ہیں اور کیا کیا کر رہی ہیں؟ جو اچھا کام کرے اچھے ہیں، جو برا کام کرے برے ہیں۔ کل رات اپنے عمرہ کی احرام کھول دیا، ابھی حل کرا سکتے؟ اب حل نہیں کراؤ گے تو آپ احرام میں ہیں، جتنی غلطی کرو گے دم پڑ دی جائے گی۔ چادریں کھولنے کا نام نہیں ہے کہ احرام کھول، جب تک بال نہیں کٹاؤ گے آپ احرام میں ہیں، مورے میں آپ فوراً بال کٹاؤ اور دم ادا کرو۔ اگر نماز مغرب سے پہلے ہم نے طواف مکمل کر لیا تو اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی تکلیفیں اور بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں منظور و مقبول فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، معابد ہیں، تحفیظ ہے، تدریس ہے، تبلیغ ہے، سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، حلب میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم وہم حوزة الدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاکستان پہ بھی رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ بھی رحم فرما، یا اللہ ان کو یہودیوں کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم بالکل بیکار بد کردار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔